بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله المولى العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا اور ہمیں وہ نسخہ کیمیا، نسخہ شفا قرآن عطا کیا، جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے شروع میں یہ واضح طور پر بتاتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف لے کے۔ قرآن پاک روشنی ہے، ہدایت ہے، اور اس کی روشنی میں انسانی زندگی وہ کامیابی کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ یہ نسخہ شفا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کی عظمت کی بھی قائل ہیں، اس کے تقدس کے بھی قائل ہیں، اس کو احترام بھی دیتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اس سے روشنی حاصل کرنے کی شاید ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ہمارے گھروں میں، لیکن حصول ثواب کے لیے، اور یہ واقعی قرآن پاک کی برکت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے، ایک ایک حرف پر اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ نماز میں پڑھتا ہے تو الگ نیکیاں ہیں، نماز کے علاوہ پڑھتا ہے تو الگ نیکیاں ہیں۔ ہم بطور وظیفہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مسائل مشکلات سے نکلنے کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، اور یقیناً یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے، قرآن کی تاثیر بھی ہے، قرآن کی برکت بھی ہے، ایسا انکار نہیں۔ مساجد میں سورہ یاسین کی فجر کے بعد تلاوت کی جاتی ہے اور اس سے بہت زیادہ برکات حاصل ہوتی ہیں، احادیث میں آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کے فوائد ہیں، یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں اور ان کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی اصل برکت نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن کی اصل برکت اور قرآن کا اصل مقصد اور قرآن کا اصل مدعا تو یہ ہے کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکالا جائے اور روشنی میں لے جائے۔
یعنی ہم قرآن کو حصول برکت کے لیے پڑھیں، حصول ثواب کے لیے پڑھیں تو ثواب بھی ہو جائے گا، برکت بھی مل جائے گی. لیکن اگر ہم بدستور اندھیروں میں ٹامک ڈوئیاں مارتے رہیں تو پھر گلہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، قرآن سے. اللہ کی رضا، اللہ کے ذات سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے. اسی کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک ہمارے لیے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں. لہذا ایک مسلمان کی زندگی اور قرآن پاک کے لازم و ملزوم ہے. ایک شخص مسلمان ہو، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قوات دیے ہوں، عقل دی ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہو، علم سے نوازا ہو، اور وہ پھر قرآن سے دور ہو، یہ ممکن نہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کا تصور نہیں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اور بات ان کی دل کو لگنے والی کہ ایک شخص وہ ان پڑھ ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ قرآن پاک کو اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے. تو اس یہ چومنا بھی اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تعظیم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو اس کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو ایک ان پڑھ شخص قرآن کو چومتا ہے تو یہ چومنا بھی اللہ کو پسند ہے. وہ قرآن کو کھول کر محبت سے دیکھتا ہے تو یہ محبت سے دیکھنا بھی اللہ کو پسند ہے اور اس کو اجر ملے گا. اور وہ اپنی انگلی اس کے الفاظ پر پھیرتا ہے تو یہ انگلی پھیرنا بھی اللہ کو پسند ہے اور اس پر اسے اجر ملے گا. اس لیے کہ وہ ان پڑھ ہے، سمجھ نہیں سکتا اس کے علاوہ، لیکن جتنا اس کے پاس ہے وہ کرتا ہے. لیکن ایک وہ شخص جس نے 14 سال 16 سال تعلیمی اداروں میں پڑھا، انگریزی سیکھی، دنیاوی تعلیم حاصل کی، سائنس سیکھی، ٹیکنالوجی سیکھی، وہ بھی قرآن پاک کو صرف پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ اسے اجر دے گا، تو ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ضرور کہ دنیا کے 14 سال 16 سال تم نے دنیا سیکھنے کے لیے لگا دیے، میری کتاب سیکھنے کے لیے تم نے کتنا وقت لگایا، میرا پیغام سیکھنے کے لیے تم نے کتنا وقت لگایا. لہذا یہ کمپیریزن اس لیے ہے کہ ہم نے کیا اپنی زندگی میں اس کتاب کو کوئی اہمیت دی ہے. اچھا، عموماً جب ہم بات کرتے ہیں تو جو آگے سے ریپلائی آتا ہے، جو جواب آتا ہے کہ بہت مصروف زندگی، صبح فیکٹری جاتے ہیں اور 4 بجے تک واپس آتے ہیں، صبح جا کے دکان کھولتے ہیں، رات 10 بجے تک دکان پر رہتے ہیں. بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. تو ہماری ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی وقت ہی نہیں بچتا. اس لیے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کے آپ تو بہت مصروف ہیں، صبح فیکٹری جاتے ہیں، صبح دکان کھولنے جاتے ہیں، سارا دن مصروف رہتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں، فیس بک پر بھی میرا اکاؤنٹ ہے، ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہوں، یوٹیوب پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، کلپس بھی دیکھتا ہوں. یعنی اس کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. اخبار پڑھتے ہو؟ کہے گا ہاں، اخبار بھی پڑھتا ہوں. آج کل تو کلچر کم ہو گیا، پہلے یہ تھا کہ ایک اخبار میں بھی گزارا نہیں ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے جنگ بھی پڑھتا ہوں، نوائے وقت بھی پڑھتا ہوں، اور وہ ایکسپریس بھی پڑھتا ہوں، اور تبصرے سب پڑھتا ہوں، آرٹیکل سب پڑھتا ہوں. اس کے لیے وقت نکل آئے گا اس مصروف زندگی میں. لیکن قرآن کے لیے بات کریں کہ کہیں مصروف ہے، وقت نہیں نکلتا، کیا کریں، بچوں کے مسائل ہیں، بکیڑے ہیں، وہ بہانے. وقت نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ اہمیت نہیں ہے نا. ہماری زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تو بہت آسان بہانا ہوتا ہے جی بہت مصروف ہے.
کسی کی دعوت پر جانا ہو تو سارے پروگرام ایک طرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جانا ہے یہاں، ناراض ہو جائے گا. اور جہاں نہیں جانا ہوتا تو 100 مصروفیات سامنے آ جاتی ہیں، 100 بہانے سامنے آ جاتے ہیں، 100 بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ انسان اپنے لیے معذرتیں ڈھونڈ لیتا ہے. سب سے پہلے پرائرٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے، سب سے پہلے ترجیح بنانی ہوتی ہے، سب سے پہلے اہمیت سمجھنی ہوتی ہے کہ یہ کوئی کرنے والا کام ہے، اس سے کوئی مجھے فائدہ ہوگا. تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگیاں تھیں اس کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ وہ قرآن سے الگ ہو جائیں. ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن بطور مثال میں آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں. یہ جو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں نا، یہ صحابہ کا نصاب تھا، اور ایک منزل وہ روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے. اور 7 دن میں اس لیے ختم کرتے تھے کہ وہ تو اتنے زیادہ اس کے شوقین تھے کہ زیادہ جلدی ختم کریں، لیکن انہیں منع کیا گیا تھا کہ نہیں اس سے زیادہ نہ پڑھو. تو وہ 7 دن میں قرآن پاک ایک دفعہ مکمل کر لیا کرتے. رمضان میں یہ بہت اور زیادہ ہو جاتا. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تھے تو جس طرح ہم ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں، تمہارا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، سب خیریت ہے، ہم پوچھتے ہیں. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے قرآن کے ساتھ تعلق کا کیا حال ہے، آج کی منزل پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ آج میں اپنی منزل نہیں پڑھ سکا تو اس سے تعزیت کرتے تھے کہ اللہ کے بندے، اللہ رحم کرے، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہو، موت سے اتنے غافل ہو گئے ہو، کون سی آفت آ گئی تھی، کون سی مصیبت آ گئی تھی کہ جو تم سے تمہاری منزل رہ گئی ہے. یعنی ایک سوسائٹی پوری کی پوری اس کے اندر قرآن کا کلچر تھا اور وہ قرآن سے جڑی ہوئی تھی. اور راتوں کو ان کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی. جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے نا، مدینہ کی گلیوں میں جب کوئی گزرتا تو اس طرح مدھم آوازیں آ رہی ہوتی گھروں سے قرآن کی تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک طرف سے گزرے تو قرآن پاک کی آواز آئی تو آپ کھڑے ہو کر سننا شروع ہو گئے. تو بہت خوبصورت آواز تھی. یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے کہا کہ تم بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہو، اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے. ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں رات کو اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا. چھوٹا سا کمرہ تھا اور ظاہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، لوگوں نے گھوڑے اور جانور بھی کمروں میں باندھے ہوتے تھے. تو ان کا گھوڑا بھی اسی کمرے میں تھا اور ان کا چھوٹا بچہ وہ بھی سو رہا تھا نیچے زمین پر. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے محسوس کیا میرا یہ گھوڑا یہ بے چین ہے اور موو کر رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے. تو مجھے خطرہ ہوا کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، لات نہ مار دے. تو میں اسے دیکھنے کے لیے اٹھا تو میری نظر کھڑکی پہ پڑی. تو میں نے دیکھا زمین سے آسمان تک نور کا ایک حالہ ہے. جب فجر کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتوں کی ایک جماعت تمہاری تلاوت سن رہی تھی اور انہوں نے زمین سے آسمان تک ایک قطار بنا لی تھی، اور اگر
اگر تم فجر تک یہ تلاوت جاری رکھتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سارا نور دیکھتے. تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن سے تعلق اور قرآن سے محبت اور قرآن سے کا شغف. ظاہر ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن مثال ہمارے سامنے وہ موجود ہے. آج ہم اگر کہیں کہ قرآن کا ایک رکوع دن میں پڑھ لو تو شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے. قرآن کی ایک آیت وہ پڑھ لو تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو آ جائیں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا کیا چاہیے. قرآن پاک ہمیں کیسے اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اس کے کئی درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. مفسرین کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کا مطلب ہوتا ہے جَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا. قرآن کے الفاظ کو ان کے مخارج سے ادا کرو. اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ لازمی ہے, ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کو اگر غلط پڑھا جائے تو بعض اوقات لفظ کا مفہوم بدل جاتا ہے اور انسان پر کفر لازم آ جاتا ہے. اس لیے اس میں محنت کرنا, اس میں مشقت کرنا, اس میں کوشش کرنا, اس کی بڑی وجہ اجر بھی ہے. روایات میں آتا ہے ایک شخص روانی سے قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو اگر بغیر وضو کے زبانی پڑھ رہا ہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی, اور اگر وضو سے پڑھ رہا ہے تو ایک ایک حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی. لیکن ایک شخص مشکل سے پڑھ رہا ہے, اس کے منہ سے لفظ ادا نہیں ہو رہا لیکن وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو روایات میں آتا ہے اسے ایک ایک لفظ پر 75 نیکیاں ملیں گی. اس لیے کہ وہ ایک ایسے کام کی کوشش کر رہا ہے جس پر اس کی زبان عادی نہیں ہے. وہ کوشش اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اس لیے اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. جس حصے میں بھی انسان کو احساس ہو جائے اسے قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنے کی محنت, اور ظاہر استاد کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے استاد, اس کے لیے قاری صاحب, اس کے لیے مولوی صاحب, اس کے لیے مسجد, عموماً مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. قراء موجود ہوتے ہیں, حفاظ موجود ہوتے ہیں, اور اس میں کسی شرم کی بات نہیں ہے. عمر کے کسی بھی حصے میں انسان کو احساس ہو جائے تو قرآن کی طرف اس کا یہ پہلا سٹیپ اٹھانا یہ بڑا ضروری ہے, لازمی ہے. اسے قرآن تجوید سے, ترتیل سے سیکھنا چاہیے. یہ قرآن کا پہلا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن پاک کا دوسرا حکم قرآن کے حوالے سے تلاوت کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتلون الکتاب حق تلاوتہ, جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو پہلی چیز ترتیل ہو گئی, دوسری چیز تلاوت ہے. یہ تلاوت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تلاوت کی. تلا یتلو پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں, پیروی کرنے کو کہتے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, سورج کی قسم جب اس کی روشنی, اس کی دھوپ خوب چمک جائے, اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے چلے. تو تلاوت کہتے ہیں پیروی کرنے کو, پیچھے پیچھے چلنے کو. قرآن کی آیات آپ کی زبان سے جاری ہیں اور آپ کا پورا وجود اس کی پیروی کر رہا ہے. قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر رہا ہے, آپ کے وجود میں خوشی آ جائے. قرآن کی آیات جہنم کی بات کر رہی ہیں, آپ کے اندر ایک کپکپی طاری ہو جائے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے, آپ کے دل میں آمادگی پیدا ہو جائے یہ کرنا ہے. اور قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ کسی کام سے روک دے تو اس دل میں ارادہ پیدا ہو جائے سے رک جانا ہے, یہ تلاوت.
اور اسی کے بارے میں فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ کر سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یقین کے ساتھ، اور وہ پھر ان پر اثر کر رہا ہوتا ہے وہ کلام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اس کے بعد کے دور کے اولیاء صلحاء، ان کے ڈھیروں واقعات موجود ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے تو ان کی پرسنالٹی پر، ان کی شخصیت پر، ان کے وجود پر اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے تھے، اور وہ کیسے اپنے رب کے ساتھ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، ہم آپ سے سنتے ہیں، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں آج میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے اس کی آیت نمبر 40 ہے اس تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آواز آئی عبداللہ بس کرو، اور جب میں نے تلاوت ختم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، آپ زارو قطار ہو رہے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب لوگوں پر گواہ بنائیں گے کہ آپ نے ان تک اللہ کے کی دعوت پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ احساس ہے ذمہ داری، اس لیے یہ جو قرآن ہے اس کے ساتھ ہمارا دوسرا تعلق تلاوت کا ہے، اور اس کا نصاب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام ایک دن میں 4.5-5 سپارے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور اس میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی اپنی 24 گھنٹوں میں 2-2.5 گھنٹے وہ قرآن کے لیے وقف کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا روزانہ۔ لیکن صرف تلاوت پر بس نہیں ہے، اس سے اگلی بات ہے تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ اے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ تدبر دبر سے نکلا، دبر جڑ کو کہتے ہیں، اور جڑ ظاہر زمین کے اندر ہوتی ہے تو اس کے لیے زمین کو کھودنا پڑتا ہے، نیچے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کا تدبر، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک لفظ، اس کے ایک ایک اصطلاح پر ٹھہر کر غور کرنا کہ یہاں یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا اور اس کا کیا معنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلام اتنا شاندار ہے، کل ہی شام کو میں ایک درس میں بتا رہا تھا کہ ایک جملہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور بیک وقت سارے مراد ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے قرآن پر تدبر کرنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ اور تدبر کے حوالے سے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی معمول ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ سبقاً 12 سال میں پڑھی، ایک طرف تلاوت کہ ایک دن میں 5 سپارے، اور دوسری طرف تدبر کہ صرف ایک سورہ بقرہ
وہ 12 سال میں پڑھی، ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا معنی سمجھنا، اس پر غور اور فکر کرنا، اور پھر اس قرآن پر عمل، اس کا نفاذ، اس کی تنفیذ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے۔ الحمدللہ امت مسلمہ میں، اور پھر جہاں جس علاقے میں ہے بر صغیر پاک و ہند، اس میں پچھلے 1000 سال میں قرآن پاک کی بڑی خدمت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک اترا عرب میں ہے، اس کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کا حق مصریوں نے ادا کیا ہے۔ قراء جو ہیں بہترین وہ مصر کے ہیں، اور اس کی تفسیر اور سمجھنے کا حق یہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے ادا کیا۔ قرآن پاک کی بے شمار خدمت کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا، پھر قرآن پاک کی تشریح اور توضیح میں اپنی ساری زندگی گزاری، پھر ان کی اولاد، اور آج تو اردو زبان میں الحمدللہ قرآن پاک کی ڈھیروں تفاسیریں، لاکھوں صفحات موجود ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کی موجود ہیں، اور ایسے ایسے اس میں انمول خزانے موجود ہیں جن سے ہم بالکل ہمیں تعلق ہی نہیں، لا تعلق بیٹھے۔ لہذا قرآن پاک کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، قرآن پاک کے پورے سمندر سے، گہرے سمندر سے موتی سمیٹنا مشکل نہیں ہے، خود ہماری زبان میں ایسے ذخیرے موجود ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ وقت نکالنا پڑتا ہے، پرائرٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ پھر بر صغیر پاک و ہند کی ایک اور بہت خوبصورت روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال رمضان میں قرآن پاک کے 2 رہائے تفسیر ہوتے ہیں، مختلف مساجد میں، مختلف مدارس میں، 40 روزہ، 45 روزہ، 50 روزہ، اور ایک مختصر سے وقت میں ایک برڈ آئی ویو، ایک مختصر تفسیر مل جاتی ہے، ایک ترجمہ مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال ہم کوشش کریں گے کہ شعبان اور پھر رمضان اس مسجد میں بھی اس طرح کی ایک کلاس چلائیں، تفسیر کی اور ترجمے کی، اور میری یہ خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ ہم سب اس میں شامل ہوں، وہ 1 گھنٹہ ہو، 1.5 گھنٹہ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے ٹائم نکالیں، پرائرٹی سیٹ کریں۔ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی سے پلان کریں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو اس میں شامل کریں، تاکہ وہ ایک ایسا ہمارے لیے موقع ہو کہ 30-40 دن، 45 دن میں ہم پورے قرآن پاک سے گزر جائیں۔ اس کے نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا، ہماری فکر کے اندر انقلاب آئے گا، ہمارے سوچنے سمجھنے کے دھارے بدلیں گے، اور اس کے نتیجے میں حصول برکت بھی ہوگی، اور پھر جب ہم قرآن سنیں گے، پڑھیں گے، تو کچھ نہ کچھ ہمیں چیز سمجھ آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔